السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ملا احمد جیون ہندوستان کے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے۔ اورنگزیب اپنے استاد کا بہت احترام کرتے تھے اور استاد بھی اپنے شاگرد پر فخر کرتے تھے۔ جب اورنگزیب ہندوستان کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے استاد کو پیغام بھیجا کہ وہ کسی دن دہلی تشریف لائیں اور خدمت کا موقع دیں۔ اتفاق سے وہ رمضان کا مہینہ تھا اور مدرسے کے طالب علموں کو بھی چھٹیاں تھیں، چنانچہ ملا احمد جیون نے دہلی کا رخ کیا۔ استاد اور شاگرد کی ملاقات عصر کی نماز کے بعد دہلی کی جامع مسجد میں ہوئی۔ استاذ کو اپنے ساتھ لے کر اورنگزیب عالمگیر شاہی قلعے کی طرف چل پڑے۔ رمضان کا سہارا مہینہ اورنگزیب اور استاد نے اکٹھے گزارا۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ملا جیون نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ بادشاہ نے جیب سے ایک چوانی نکال کر اپنے استاد کو پیش کی۔ استاد نے بڑی خوشی سے نذرانہ قبول کیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد اورنگزیب دکن کی لڑائیوں میں اتنے مصروف ہوئے کہ 14 سال تک دہلی آنا نصیب نہ ہوا۔ جب وہ واپس آئے تو وزیر اعظم نے بتایا ملا احمد جیون ایک بہت بڑے ذمہ دار بن چکے ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے لگان وصول کیا جائے۔ یہ سن کر اورنگزیب عالمگیر حیران رہ گئے کہ ایک غریب استاد کس طرح ذمہ دار بن سکتا ہے۔ انہوں نے استاد کو ایک خط لکھا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ملا احمد جیون پہلے کی طرح رمضان کے مہینے میں تشریف لائے۔ اورنگزیب عالمگیر نے بڑی عزت کے ساتھ انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔ ملا احمد جیون کا لباس، بات چیت اور طور طریقے پہلے کی طرح سادہ تھے، اس لیے بادشاہ کو ان سے بڑا ذمہ دار بننے کے بارے میں پوچھنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ایک دن ملا صاحب خود کہنے لگے، آپ نے جو چوانی دی تھی وہ بڑی بابرکت تھی۔ میں نے اس سے بنولا خرید کر کپاس کاشت کی۔ خدا نے اس میں اتنی برکت دی کہ چند سالوں میں سینکڑوں سے لاکھوں ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر یہ سن کر خوش ہوئے اور مسکرانے لگے اور فرمایا، اگر اجازت ہو تو چوانی کی کہانی سناؤں؟ ملا صاحب نے کہا، ضرور سنائیں۔ اورنگزیب نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ چاندنی چوک کے سیٹ اتم چند کو فلاں تاریخ کے کھاتے کے ساتھ پیش کرو۔ سیٹ اتم چند ایک معمولی بنیا تھا۔ اسے اورنگزیب عالمگیر کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے نرمی سے کہا، آگے آ جاؤ اور بغیر کسی گھبراہٹ کے کھاتا کھول کے خرچ کی تفصیل بیان کرو۔ سیٹ اتم چند نے اپنا کھاتا کھولا اور تاریخ اور خرچ کی تفصیل سنانے لگا۔ ملا احمد جیون اور اورنگزیب خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک جگہ آ کے سیٹ رک گیا۔ یہاں خرچ کے طور پر ایک چوانی درج تھی، لیکن اس کے سامنے لینے والے کا نام نہیں تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے پوچھا، ہاں بتاؤ، یہ چوانی کہاں گئی؟ اتم چند نے کھاتا بند کیا اور کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو درد بھری داستان عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ اتم چند نے کہا، اے بادشاہ وقت، ایک رات موسلا دھار بارش ہوئی، میرا مکان ٹپکنے لگا۔ مکان نیا نیا بنا تھا اور تمام کھاتے کی تفصیل بھی اسی مکان میں تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن چھت ٹپکتی رہی۔ میں نے باہر جھانکا تو ایک آدمی لال ٹین کے نیچے کھڑا نظر آیا۔ میں نے مزدور خیال کرتے ہوئے پوچھا، اے بھائی، مزدوری کرو گے؟ وہ بولا، کیوں نہیں۔ وہ آدمی کام پر لگ گیا۔ اس نے تقریباً 3-4 گھنٹے کام کیا۔ جب مکان ٹپکنا بند ہو گیا تو اس نے اندر آ کر تمام سامان درست کیا۔ اتنے میں صبح کی اذان شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، سیٹھ صاحب، آپ کا کام مکمل ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے اسے مزدوری دینے کی غرض سے جیب میں ہاتھ ڈالا
تو ایک چوانی نکلی۔ میں نے اس سے کہا اے بھائی ابھی میرے پاس یہی چوانی ہے، یہ لو اور صبح دکان پر آنا، تمہیں مزدوری مل جائے گی۔ وہ کہنے لگا یہی چوانی کافی ہے۔ اللہ اکبر، میں پھر حاضر نہیں ہو سکتا۔ میں نے اور میری بیوی نے اس کی بہت منتیں کی لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا دیتے ہو تو یہ چوانی دے دو ورنہ رہنے دو۔ میں نے مجبور ہو کر چوانی دے دی اور وہ لے کر چلا گیا، اور اس کے بعد سے آج تک وہ نہ مل سکا۔ آج اس بات کو 15 برس بیت گئے۔ میرے دل نے مجھے بہت ملامت کی کہ اسے روپیہ نہ سہی 98 دے دیتا۔ اس کے بعد اتم چند نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ بادشاہ نے ملا صاحب سے کہا یہ وہی چوانی ہے، کیونکہ میں اس رات بھیس بدل کر گیا تھا تاکہ رعایا کا حال معلوم کر سکوں، اس لیے میں نے وہاں مزدور کے طور پر کام کیا۔ ملا صاحب خوش ہو کر کہنے لگے مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ چوانی میرے ہونہار شاگرد نے اپنی محنت سے کمائی ہوگی۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا ہاں واقعی میں خوش ہوں کہ میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو یہ ہوتی ہے حلال کی کمائی کی برکت، اس لیے حلال کمائیں چاہے تھوڑا ہو۔ دوستو اسی طرح آج ایک قصائی کی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان سفید پوش، چہرے پر داڑھی، سر پر ٹوپی، آنکھوں پر عینک لگائے دکان میں داخل ہوا۔ دکان پر کافی بھیڑ تھی، لوگوں کی آوازوں سے دکان گونج رہی تھی۔ بھائی 1 کلو گوشت دینا، بھائی 3 کلو گوشت دینا۔ جیسے ہی نوجوان داخل ہوا، قصائی سارے گاہکوں کو چھوڑ کر اس نوجوان سے مخاطب ہوا، جی ½ کلو گوشت۔ نوجوان نے کہا۔ قصائی نے فوراً بہترین گوشت کا ٹکڑا کاٹا اور بوٹی بنا کر دے دی۔ نوجوان نے پیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو قصائی نے لینے سے انکار کر دیا۔ نوجوان نے کہا جاوید بھائی آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ قصائی مسکرا دیا اور نوجوان دکان سے باہر نکل گیا۔ لوگ گلے شکوے کرنے لگے کہ ہم کب سے کھڑے ہیں اور قصائی کو چربی چڑھی ہے، گاہک کی قدر نہیں ہے۔ میرا تجسس بڑھا، میں دکان خالی ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ گاہک نمٹا کر جیسے ہی قصائی فارغ ہوا، میں نے کہا 2 کلو گوشت چاہیے۔ پھر میں نے پوچھا ابھی جو نوجوان آپ کی دکان سے گوشت لے کر گیا آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار لگتا ہے؟ سارے گاہک چھوڑ کر آپ نے سب سے پہلے اس کو گوشت دیا۔ قصائی مسکرایا اور بولا جی نہیں۔ میں تعجب میں پڑ گیا اور پوچھا تو پھر؟ قصائی بولا وہ میری مسجد کے امام صاحب ہیں، جو شخص میری آخرت بنانے کی فکر میں رہتا ہے اور جس نے میری نمازوں کی ذمہ داری لے رکھی ہے، میرے بچوں کو قرآن اور حدیث کا درس دیتا ہے، کیا دنیا میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کروں؟ میں نے کہا اوہ اچھا، مگر تم نے ان سے پیسے کیوں نہیں لیے؟ قصائی پھر مسکرایا اور بولا کیا تمہیں نہیں پتا مسجدوں کے اماموں کو کیا دیا جاتا ہے؟ اتنے کا تو صاحب آپ مہینے میں سگریٹ پی جاتے ہو۔ میں سوچنے لگا واقعی بات میں تو دم ہے۔ قصائی پھر بولا صاحب یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بازار کی تمام دکان والوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ مولانا صاحب سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے۔ صرف میں ہی نہیں، یہ نائی، یہ جنرل سٹور والا، یہ ٹیلر اور وہ ڈاکٹر صاحب، کریانے والا، دودھ والا اور سبزی والا، کوئی ان سے پیسے نہیں لیتا۔ بھائی اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اور پھر مسکرا کر کہا صاحب ½ کلو گوشت کے بدلے جنت زیادہ منافع کا سودا ہے، یہ لیجئے آپ کے گوشت کی تھیلی۔ میں نے پیسے قصائی کی طرف بڑھائے اور کہا پر بھائی میں تو جاب کرتا ہوں، کاش میں بھی آپ لوگوں کی طرح ان مولوی صاحب کی کوئی مدد کر سکتا۔ قصائی نے کہا بہت آسان ہے، سامنے گلی میں مولانا نے
سائیکل بننے کے لیے دی ہے، آپ دکان والے کو چپکے سے بل ادا کر دیجئے اور اس سے کہہ دیجئے کہ مولانا سے پیسے نہ لینا۔ میں مسکرایا اور دکان سے نکل گیا۔ اس قصائی سے آج مدد کا ایک نیا سبق جو سیکھا تھا، یاد رہے کہ ان مولویوں میں بھی ہماری طرح کچھ برائیاں ہوں گی، لیکن یہ اس انٹرنیٹ کے دور میں ہمارے دین کے ورثہ کے مکمل محافظ ہیں۔ جیسے 1400 سال پہلے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت اس امت کے علماء کو دی تھی۔ بنی اسرائیل کے علماء کی طرح انہوں نے دین کا سودا نہیں کیا۔ آئیں ہم بھی دینداروں کی اسی طرح مدد کریں جیسے قصائی نے سکھایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح آج مجھے اپنی زندگی کی پہلی کمائی ملنے والی تھی۔ 3 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ ملی اور ساتھ چھٹی بھی مل گئی۔ گھر پہنچا تو عید کا سما تھا۔ ماں باپ بہن بھائی سب بہت خوش تھے۔ میں نے ساری رقم والدہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ والدہ نے رقم کا تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت سے علیحدہ کیا اور کہا کہ اس رقم سے ایک بیوہ عورت کے گھر راشن خرید کر پہنچا دینا جو دور کے ایک محلے میں رہتی تھی۔ میں اسی وقت گیا اور راشن خرید کر لایا۔ گھر میں میرے لیے پرتکلف طعام کا انتظام کیا گیا تھا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر لذیذ کھانوں کے مزے اڑائے اور سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کی غرض سے رضائی میں گھس گیا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی کہ اچانک اس بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کا خیال آیا۔ ارادہ کیا کہ ابھی جاؤں اور سامان پہنچا آؤں۔ طبیعت میں سستی تھی، سوچا کل پہنچا دوں گا، لیکن بعد میں خیال آیا میں تو پرتکلف کھانے کا مزہ لے چکا، کہیں وہ بچے بھوکے نہ ہوں۔ اسی وقت لحاف سے نکلا، ایک چادر اوڑی، تھیلا کاندھے پر رکھا اور اس کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ شدید سردی تھی، دھند بھی زیادہ تھی اور بھاری تھیلا اٹھانے میں بھی کچھ دقت ہو رہی تھی۔ ایک دور محلے میں اس عورت کا گھر تھا۔ اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا اور 4 بچے تھے۔ ایک ناگہاں حادثے میں شوہر کی موت ہو گئی اور اب اس کے یتیم بچوں پر دستے شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ قسمت بھی بہت ستم ظریف ہے۔ خیالات کا ایک سمندر لیے اس بیوہ عورت کے گھر کے بہر پہنچا۔ گھر کیا تھا بلکہ ایک ڈرابہ تھا، ایک کمرہ، چھوٹا سا صحن اور ایک خمیدہ سی 4 دیواری تھی۔ دروازہ کھٹکایا تو ایک 5 سالہ بچی بہر آئی جس کے چہرے پر پریشانی، خوف اور بھوک نمایاں تھی۔ میں اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کسی بچی پر ایسا وقت نہ لائے۔ اس بچی نے ایک پرانا سا جوڑا پہنا ہوا تھا اور شدید سردی میں ایک پھٹی پرانی جرسی پہنی ہوئی تھی۔ پاؤں برہنہ تھے، وہ بھی اس سردی میں کہ پیروں کو جما کے رکھ دے۔ میں نے کچھ کہے سنے بغیر راشن والا تھیلا زمین پر رکھا۔ تھیلے کو دیکھتے ہی وہ بولی، کیا اس میں کھانے کا سامان ہے؟ یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے یہی سوال دہرایا۔ میں نے مثبت انداز میں سر ہلایا۔ وہ بچی خوشی کے مارے چیختی چلاتی ماں کی طرف بھاگی اور یہ کہہ جا رہی تھی، امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا۔ اور پھر 2 اور چھوٹے چھوٹے بچے خوشی کے مارے دروازے پر دوڑے چلے آئے، کبھی مجھے دیکھتے کبھی اس تھیلے کو، اور خوشی سے لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو روا ہونے لگے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں یہ بچے مجھے گنہگار کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ انہی سوچوں میں غلطان تھا کہ ایک خاتون جو ان کی ماں تھی دروازے پر آئی اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر روحانسی آواز میں یہ کہنے لگی، میرے بچے 2 دن سے بھوکے تھے، غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ میرے مرحوم شوہر بھی محنت مزدوری کرتے تھے مگر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔
رشتہ داروں نے ہاتھ کھینچ لیے ہیں اور محلے والے بھی مدد نہیں کرتے، مگر کبھی کبھی آپ جیسے نیک دل لوگ مدد کر دیتے ہیں۔ میں 2 دن سے بچوں کو یہ کہہ کر بہلا رہی تھی کہ ایک فرشتہ آئے گا اور ہمارے لیے کھانا لے آئے گا، اسی لیے یہ آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس عورت نے اللہ کے حضور شکرانے کے چند کلمات ادا کیے، مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی اور شکریہ ادا کیا۔ میں وہاں سے واپس ہو لیا، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زندگی میں کبھی خود کو اتنا پرسکون محسوس نہیں کیا جتنا آج کر رہا تھا، اور اندازہ لگایا کہ ایک بے بس انسان کی مدد کرنے سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے غربا ہوتے ہیں جو مستحق ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر مدد کرنے والے ہاتھوں کے منتظر ضرور رہتے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی ہی ان کا کل جہاں ہوا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ایک وقت کا کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ گھر واپس آیا تو ماں نے پوچھا، بیٹا اتنی رات کہاں چلے گئے تھے؟ بنا بتائے گئے تھے؟ میں بے ساختہ بولا، فرشتہ بننے گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، آج بہت غربت ہے اور بہت ہی زیادہ غربت ہے۔ خدا را اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھوں کے منتظر ہیں۔ آپ ایک مرتبہ اپنے محلے کا پتہ کر کے تو دیکھیں، کتنی بیوائیں ہیں جو آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہیں۔ دوستو، اگر اللہ آپ کو لاکھ روپے دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ لاکھ ہی آپ کا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 60-70 ہزار آپ استعمال کریں اور باقی اللہ والوں کو دیں، جو غریب لوگ ہیں انہیں دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو دوستو یقیناً اللہ آپ کی روزی میں اضافہ بھی کرے گا اور برکت بھی دے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا دوستو، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔